سال ضرور ایک سٹرگلنگ سال تھا بینکوں کے لیے، چونکہ جیسے گورنر صاحب نے ذکر کیا ایک ڈیجیٹل پورٹل کے اوپر یہ سارا پروگرام چلایا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹ رہے، اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے، میرٹوکریسی کو دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ تو میں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سال سٹرگل کرنے کے بعد آج الحمدللہ یہ 3 سے 4 ارب روپے ہر ماہ نوجوانوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آفتاب صدیقی صاحب جنہوں نے مجھے موقع دیا، جن کا یہ حلقہ ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، میں ایم این ایس آپ کا، آفتاب صدیقی صاحب، آپ کے ایم پی ایس کا، تمام پارلیمنٹیرینز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے بڑا پیار محبت دی ہے، میں کراچی میں آیا ہوں اور یہ پیار محبت میں ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا۔ میرا تو ویسے بھی کراچی والوں کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے، میری شادی کراچی میں ہوئی ہے تو میں ویسے کراچی والوں سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اور نیفٹیک کے یہاں ٹیم بیٹھی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا زبردست سکل اسکالرشپ پروگرام چلایا نیفٹیک نے۔ کیونکہ پروگرام کے حوالے سے تو آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، میں صرف اس کے 2 کمپوننٹس میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر ہم شوکت کریم صاحب کو سنیں گے، گورنر صاحب کو سنیں گے۔ تو 2 چیلنجز جو یوتھ کے لیے تھے، ایک بزنس لون اور دوسرا کامیاب جوان سکلز فار آل، جو ہم نیفٹیک کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو میں بزنس لون کے حوالے سے ایک تو 33 ارب روپے جو پورے پاکستان میں تقسیم کیے گئے اور تقریباً 22,000 کاروبار لگائے گئے، مجھے دلی خوشی ہے اس میں سے تقریباً 8 ارب روپے سندھ کے لیے ابھی تک ہم منظور کر چکے ہیں اور اس میں سے 5 ارب تقسیم ہو چکے ہیں، اور تقریباً 3-3.5 ہزار خاندانوں کے لوگ سندھ میں جو کاروبار کرنے میں کامیاب ہوئے، اس سے تقریباً 5 سے 6 ہزار براہ راست روزگار انہوں نے پیدا کیا، جس کے اوپر گورنر صاحب بات کر رہے تھے۔ جو اصل کور ویژن ہے کامیاب جوان کا، جاب کریشن کا، اس میں یہ بزنس لون یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور آج ڈسٹرکٹ ساؤتھ جہاں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، یہ بھی مجھے دلی خوشی ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں 1 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، 1 ارب روپے، اور ان میں سے چند نوجوان آج آئے ہیں جن میں ہم چیک تقسیم کریں گے۔ اور اسی طرح سکلز، یہاں لیڈنگ بزنس مین بیٹھے ہیں، کیونکہ میرا خود ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ دونوں ایشوز انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ ایک تو ایکسیس ٹو فائنینس کا ایشو ہے، جیسے میں نے آپ کے ایس ایم ای سیکٹر کی بات کی، اور دوسرا ہیومن ریسورس کا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، تو پھر اس پاکستان کو ہمیں بہتر سے بہتر ہیومن ریسورس دینا ہوگا۔ انڈسٹری کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور وہی کام جو چائنا میں کیا جا رہا ہے، دیگر ممالک میں کیا جا رہا ہے، اگر ان کی آؤٹ پٹ زیادہ ہے، یا ان کی ٹیکنالوجیکل سکلز زیادہ ہیں، یا وہ لوگ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ ان کے پاس بہترین ہیومن ریسورس ہے۔ تو کامیاب جوان سکلز فار آل ایک ایسی بنیاد رکھی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ آج ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہائی ٹیک سکل اسکالرشپس کے ذریعے اپنی سکلز انہینس کر رہے ہیں، ایک بہتر ہیومن ریسورس کامیاب جوان سکلز فار آل پروگرام سے ہم جاب مارکیٹ میں دے رہے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کی انڈسٹری کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں کیونکہ آج یہاں بینکنگ سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، اور میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا، پاکستان کا ایس ایم ای سیکٹر جو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جاب کریشن کا انجن ایس ایم ای سیکٹر ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے جیسے ہر سال 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں پاکستان میں، اور اگر میں اپنی گورنمنٹ کے 4-5 بڑے چیلنجز کی بات کروں تو ان میں سے ایک
ہر سال ان 20 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے جو جاب مارکیٹ میں آتے ہیں۔ تو میری یہ اپیل ہے گورنر صاحب، اور ویسے ہمارے ماشاءاللہ بینکس، میں یہ کہوں ٹاپ گیئر تو نہیں میں کہوں گا، لیکن انہوں نے اپنے گیئر چینج کیے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کے لیے۔ تو ہمیں پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو، جو کہ یہ اسکیم ڈیزائن ہی ایسے کی گئی تھی کہ یہ نوجوانوں کو تو سپورٹ کرے، ساتھ ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو، مائکرو بزنسز کو، کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ کرے۔ اور اگر ہم آخری سٹیٹسٹکس دیکھیں تو تقریباً 55 لاکھ ایس ایم ایز ہیں پاکستان میں۔ اگر ریسنٹ سروے شوکت ترین صاحب کرائیں تو ہو سکتا ہے 70 لاکھ سے بھی اوپر ہوں، لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف 2-2.5 لاکھ ایس ایم ایز ہیں جنہیں ایکسیس ٹو فائنینس، جنہیں قرض دیا جاتا ہے۔ اور یہی ایس ایم ای سیکٹر پاکستان کے جی ڈی پی میں تقریباً 25% اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی ایس ایم ای سیکٹر کی پاکستان کی ایکسپورٹ میں تقریباً 30% کنٹریبیوشن ہے، اور ایکسیس ٹو فائنینس 6 سے 7% ہوگا۔ تو یہ ایک تحریک ہے، یہ کاز ہے، نیشنل کاز ہے پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو اٹھانے کے لیے۔ اور اس کے لیے میں شوکت ترین صاحب کو، فائنانس منسٹر صاحب کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب یہ آئے میں ان سے ملا اور انہوں نے 2 بہت بڑے سٹیپ لیے۔ ایک جو پہلے یہ تھا 10 لاکھ تک کا، جس کی گورنر صاحب نے بات کی، اس کو شوکت ترین صاحب نے 10 لاکھ سے 20 لاکھ کر دیا نوجوانوں۔ اور اب آپ لوگ 20 لاکھ تک انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند روز میں کیبنٹ سے منظوری بھی ہو جائے گی، کولیٹرل فری لون لے سکیں گے۔ ہمارے لاکھ اپلیکیشنز آئی تھی تو اس میں سے 8 لاکھ اپلیکیشنز 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ روپے تک تھی، جو کہ ہمارے بینکنگ سیکٹر ایویلویشن کا ایک پروسیس ہے، یا ان کا رسک مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ جو 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک قرض جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اور مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے شوکت ترین صاحب آپ پہ بھی، کہ آپ نے کامیاب پسماندہ تھا۔ بہت جلد اسی ماہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب پاکستان کے پلیٹ فارم میں ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانیوں کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھڑا کریں گے۔ یہ 5 لاکھ 4 لاکھ 22 آخر میں پاکستان کے اور خاص طور پہ میں سندھ کے نوجوانوں کو، اسی سطح پہ سندھ کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی ہمت، طاقت، جو 25 ارب روپے اسکیم میں رکھے گئے ہیں ہماری خواتین کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے، اسٹیٹ بینک پورا کردار ادا کرے گا۔ جن بینکس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے ان کے پریزیڈنٹس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہماری خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بھرپور تیاری بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کردار ادا کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا، تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہماری خواتین اس میں شمولیت نہیں کریں گی، ہماری بیٹیاں اس میں شمولیت نہیں کریں گی۔ اور انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان وہ خاموش انقلاب ہے جو ہماری خواتین کی شکل میں، ہماری بیٹیاں جس طرح ویمن انٹرپرینورز بن رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جو پاکستان میں تاثر تھا کہ ہماری خواتین صرف بیوٹی پارلر کا کام کر سکتی ہیں، لیکن اگر میں آپ کے سامنے کامیاب جوان کا ڈیٹا شیئر کروں تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری خواتین آئی ٹی سیکٹر میں انٹرپرینورز بن چکی ہیں، لائف سٹاک میں ماشاءاللہ یہ لیڈ کر رہی ہیں، سروس سیکٹر میں لیڈ کر رہی ہیں، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں لیڈ کر رہی ہیں۔ پاکستان کی خواتین ٹیلنٹڈ ہیں اور پاکستان کو آگے لے جانے میں پورا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میری بات بھی ہوئی ہے اور فائنانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ترین صاحب ہم کامیاب خاتون کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، کامیاب خاتون کا پروگرام۔ اور یہ کامیاب خاتون کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اٹھائے گا۔ آخر میں جی میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز بیٹھے ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔
کراچی والوں آپ لوگوں نے جو پیار محبت عثمان ڈار کو دیا ہے میں ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں اور وعدہ کر کے جا رہا ہوں اور میں نے گورنر صاحب سے بھی وعدہ کیا کہ اگلے ماہ میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب میں اگلے ماہ واپس آؤں گا پہلے سے زیادہ بجٹ لے کے آئیں گے سندھ کے لیے انشاءاللہ تعالی. سندھ کے نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے میری پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں. یہ میرٹ سے خوفزدہ نہ ہوا کریں. ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے نالائق نہیں ہیں کہ ہم سوچتے ہیں جی میرٹ آ گیا اور پتہ نہیں کیا ہے. اگر میں اس اسکیم کی بات کروں تو اس کا بنیادی میرٹ کیا ہے کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کی ایج لیمٹ 18 سال سے 45 سال ہے. اس ایج کرائٹیریا پہ آپ کو پورا کرنا چاہیے. اس کامیاب جوان میں یا ایون کامیاب پاکستان میں احساس یہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں اس میں ہم نے کوئی ایسے شو سٹاپرز نہیں لگائے ہیں جس میں کوئی سوچے کہ شاید میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے چاہے وہ کامیاب جوان ہو, کامیاب پاکستان ہو, احساس ہو, میرا گھر میرا پاکستان یا ہیلتھ کارڈ, یہ تمام پروجیکٹس آپ لوگ اس میں شمولیت اختیار کریں. گورنر صاحب میں آپ کی صاف اسکیم کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. ہماری یونیورسٹی کے لیے آپ نے وہ بھی بڑا زبردست سٹیپ لیا ہے. 1 کروڑ روپے تک اسٹیٹ بینک کولیٹرل فری ماشاءاللہ قرضے دے رہا ہے. اس پہ بھی میں اسٹیٹ بینک کو مبارکباد دیتا ہوں. کامیاب جوان کامیاب پاکستان, ہم نے کامیاب جوان اور ایک کامیاب پاکستان سلوگن کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو میں شوکت ریز صاحب اس میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کا یہ جو کمبینیشن بنایا ہے. میں ان سب کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کامیاب پاکستان کو بھی ہم پاکستان کے ہر صوبے میں لے کے جائیں گے, ہر ضلع میں لے کے جائیں گے, ہر شہر میں لے کے جائیں گے, ہر گاؤں میں لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد.